احوال کے شعر کی وضاحت فرما دیں۔ احوال وہ مقامات پہ موقوف ہے سب کچھ، ہر لحظہ ہے سالک کا زمان اور مکان اور۔ احوال کیا ہے؟ احوال جو موجودہ ماحول چل رہا ہے، احوال سے ہی ماحول کا لفظ نکلا ہے۔ جو کچھ آپ صبح و شام کھانا پینا، کاروبار، معاملات، زندگی کے آنا جانا، سفر، رشتہ داریاں، تحائف، بیماریاں، یہ سب کچھ کر رہے ہو، یہ احوال ہیں۔ ان احوال میں مقامات بھی ہیں، مسجد بھی مقامات ہیں، مزارات بھی مقامات ہیں، مدرسے بھی مقامات ہیں، حرم بھی مقامات ہیں، روضہ رسول بھی مقامات ہیں، آپ کے رشتہ داروں کے گھر بھی مقامات ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں، کچھ کام آپ کر رہے ہیں، کچھ اعمال آپ کر رہے ہیں، کچھ معاملات کر رہے ہیں، اور کچھ ان مقامات کو استعمال کر رہے ہیں، جاتے ہیں آتے ہیں، سب کچھ یہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اسی میں انوالو ہو، اسی میں شب و روز گزار رہے ہو، تمہیں آگے کی کوئی خبر نہیں ہے۔ ہر لحظہ ہے سالک کا زمان اور مکان اور۔ سالک جو ہے، جو اللہ سے جڑا ہوا ہے، جو رسول اللہ سے جڑا ہوا ہے، اس کے مکان اور زمان اور ہیں۔ وہ پچھلے زمانوں میں گیا ہوا ہے، کملی والے کے دور میں گھوم رہا ہے کہ آقا نے زندگی کیسے گزاری، دین کی تبلیغ کیسے کی، جہاد کیسے کیا، اسی میں رہتا ہے، وہ اس زمانے میں ہے، اور وہ لامکان کی تلاش میں ہے۔ جو یہ پتھروں کے مکان نہیں ہیں، وہ مکان جو عزت کے مکان ہیں، جہاں اللہ راضی ہے، جہاں اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے بندوبست کیے ہوئے ہیں، تم میرے انعام یافتہ لوگ ہو۔ وہ سالک، اس سالک کی بات یہ ہے کہ وہ ان مقامات اور ان احوال میں گرفتار نہیں ہیں، وہ زمان و مکان اس کے اندر وہ رہ رہا ہے، اس کے اندر اس کی نگاہ ہے، اس پر اس کی توجہ ہے، اس پر اس کا غور و فکر ہے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے جو اللہ کے بڑے بڑے ولی ہوئے ہیں، وہ تو لوح محفوظ بھی ان کی نگاہ میں ہوتا ہے، کیونکہ ان کی پرواز اتنی بلند ہوتی ہے، ان کے تخیل اتنے پاکیزہ ہوتے ہیں، ان کے رجحانات اتنے کلیئر ہوتے ہیں کہ اللہ انہیں اپنے ہاں کے جو مکان ہیں، اپنے ہاں کا جو اس کا زمانہ ہے، اس کی بھی خبر دیتا ہے۔ اور اسی لیے بے شمار ایسے ولی ہیں جنہوں نے آنے والے بڑے دور کے زمانوں کی بھی خبریں آپ کو دی ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور رو رہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے جدائی ہے۔ آپ نے فرمایا فکر مت کرو، جنت میں تم میرے ساتھ ہوگے۔ اس کے رونے میں اضافہ ہو گیا اور رونا شروع ہو گیا، بھئی اب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو مقام ہے ہم تو اس کو سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کا تو مکان کہیں اور ہوگا، ہمارا کہیں اور ہوگا۔ آپ نے فرمایا تمہارا مکان میرے مکان کے سامنے ہوگا۔ تو یہ مقام بھی ان کی نظر میں ہوتے ہیں جو سالک ہوتے ہیں، اور وہ زمانے بھی ان کی نظر میں ہوتے ہیں جو آنے والے زمانے ہیں۔ تو یہ سالکوں کی بات کی ہے، سالک کی مرتبت کی بات کی ہے علامہ نے۔ اللہ کرے کہ ہم میں سے سالک پیدا ہو جائیں۔ اور سالک کس کو کہتے ہیں؟ جو سلوک والا ہو۔ تصوف کی اصطلاح میں سلوک کے معنی یہ ہیں کہ ایسا شخص جو اللہ سے جڑا ہوا ہو، رسول اللہ سے جڑا ہوا ہو، وہ سالک ہے، سلوک والا، جس کو سلوک آتے ہیں، جس نے بہت سی منازل طے کی ہیں۔ بہت سی منازل طے کرنے والے کو سالک کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت سی منازل کھلی ہوئی ہیں، جس کی نشاندہی سورہ کہف میں خضر علیہ السلام کے واقعہ میں سامنے آتی ہے۔ یہ عظیم لوگ ہیں، یہ وہ سالک ہیں۔ اب دیکھیں آپ کے سامنے ہے ایک سالک بیٹھا ہوا ہے آصف بن برخیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، اور تخت بلقیس لانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جنات کہتے ہیں آپ کی محفل ختم ہونے تک لے آئیں گے، جو تکڑا جن ہے وہ کہہ رہا ہے، اور جو سالک ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر،
آپ آنکھ جھپکیں گے اور میں اتنے میں تخت لے آؤں گا۔ وہاں قرآن نے کہا جسے ہم نے کتاب کا علم عطا فرمایا، تو وہ سالک ہے، راہ سلوک کو جاننے والا ہے، اسے پتہ ہے یہ کام کیسے کرنا ہے، وہ اللہ کی طرف سے اس پہ عطا ہو چکی ہے، انعام ہو چکے ہیں۔ تو سالک جو ہوتا ہے یہ بڑی راہوں کا مسافر ہوتا ہے، اگلی منزلوں کا راہی ہوتا ہے، اور ان مقامات اور ان زمانوں کو جانتا ہے جو دوسرے نہیں جانتے، عام آدمی جس سے آشنا نہیں ہوتے۔